اور ان تینوں کے مصنفین یہاں پر موجود ہیں، محترم ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب، محترم حسن منظر صاحب اور محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ۔ میں ان تینوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور زاہدہ ایک والنٹیئر اگر یہاں ہے تو کرسی اوپر دے دیں۔ آصف فروخی صاحب کسی والنٹیئر کو بھیجیں کہ ایک کرسی اوپر۔ اسرا کم آن۔ نہیں آ رہی ہے، اسرا کرسی لا رہی۔ دیر کے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پہ اگر سلمان پیرزادہ صاحب موجود ہیں جو میرے ہاتھ سے کتاب لے گئے تھے تو وہ برائے مہربانی کتاب لوٹا دیں۔ زاہدہ حنا کا ناول جو لانچ ہونا ہے وہ لے کر چلے گئے ہیں، اگر وہ آس پاس کہیں ہیں تو ہاں، اور ڈان کے رپورٹر ہو کر ایسا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے انہیں۔ اچھا ہاں، یہ شکر ہے، زاہدہ کے پاس ایک اپنا پرسنل کاپی تھی۔ اچھا، تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جناب انتظار حسین صاحب کی صدارت میں، اور زاہدہ حنا کو میں بزرگ نہیں کہوں گی لیکن دو بزرگ مصنفین اور بہت جلد ٹو بی بزرگ خاتون کی کتاب کی یہاں پہ لانچ ہے، اور لیکن لانچ سے پہلے ہم ان سے کچھ سننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں محترمہ زاہدہ حنا سے کہوں گی کہ وہ اپنی کوئی تحریر، اقتباس جو پیش کرنا چاہیں وہ پیش کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت اچھی لکھنے والی ہیں اور جن کی اب تو شہرت پورے اردو، ہندی اور انگریزی پڑھنے والے طبقے میں ہے، کیونکہ ان کی کہانیاں، ان کے کالم، اور خود میں نے ان کے ساتھ ہندوستان میں سفر کیا، بھارت میں، تو میں یہ جانتی ہوں کہ جتنا پاکستان میں ان کو پہچانا جاتا ہے ان سے کہیں زیادہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے بڑا ملک ہے تو وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے، اور ہندی میں جب یہ چھپتی ہیں تو وہاں ریڈرشپ بھی بہت زیادہ، اور ان کی کتابوں کا وہاں پہ زیادہ تراجم اور ایڈیشن چھپ رہے ہیں، اور وہ ابھی میں مزید ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ لیکن اس وقت میں ان سے کہوں گی کہ یہ جب میں کتاب ان کی لانچ ہوگی تو بتاؤں گی اس کے بارے میں، لیکن اس وقت میں ان سے کچھ اقتباس پڑھنے کی درخواست کروں گی۔ محترمہ زاہدہ حنا۔ بہت بہت شکریہ فاطمہ، اور انتظار صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور حسن منظر صاحب، کشور ناہید صاحبہ، سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ خواتین و حضرات کا۔ یہاں اس وقت جس ناول کے لانچ کی یہ بات کر رہی ہیں اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، نیلم حسین نے کیا ہے، بہت مشہور نام ہے۔ انہوں نے آنگن کا بھی ترجمہ انر کوٹ یارڈ کے نام سے کیا تھا، تو انہوں نے یہ کیا ہے آل پیشن اسپینڈ کے نام سے۔ اسی کے میں ابتدائی 2-3 صفحات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ برجیس داور علی نے لفٹ سے نکل کر اطالوی ٹائلوں کے چکنے اور چمکتے ہوئے فرش پر قدم رکھا۔ ہوٹل کی خنک لابی میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کی سرگوشیوں اور قہقہوں کو سنا۔ کافی شاپ کی دیوار پر جڑے ہوئے آئینوں میں وسعت اور فراخی کا فریب تھا۔ ہزاروں قلموں والے شینڈلیئر سے روشنی کا گرتا ہوا آبشار تھا، اور پیانو پر جھکے ہوئے شخص کی انگلیوں سے پھوٹتی ہوئی بھولی بسری دھنوں کی دھارائیں تھیں۔ ہر طرف آرائش تھی، آسائش تھی، راحت کی شباہت تھی۔ اس شہر سے پہلی ملاقات کتنی مختلف تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نئی زمین، نیا آسمان، ایک اجڑا ہوا بے رونق گندا ریلوے اسٹیشن، پیون لگی ہوئی بدرنگ قمیصوں میں سامان سے دوہرے ہو جانے والے قلی، پلیٹ فارم پر خوانچے اور ٹھیلے والوں کی بارات، چائے گرم کی آوازیں، فرش اور دیواروں پر پیک کی پچکاریاں، جا بجا بلغم اور اس پر مکھیوں کی یلغار، لوگوں کا ریلا جس میں وہ تنکے کی طرح بہتی ہوئی چند آشنا چہروں کو ڈھونڈتی ہوئی۔ اس بار کا آنا پہلی بار کے آنے سے کتنا مختلف تھا۔
یہاں سے ہر سال دستخط شدہ نیو ایئر کارڈ اسے ملتا، ایک اطلاع کہ گھر کی کھڑکیاں روشن ہیں۔ درمیان میں ایک 2 سطری خط بھی آیا تھا، خبر بد۔ اس کے بعد اس نے تعزیت نامہ بھیجا، پھر وہ نئے سال کی مبارکباد بھیجتی رہی، اشارہ اس بات کا کہ وہ زندہ ہے اور موجود ہے۔ کتنی بار ہوک اٹھی تھی یہاں آنے کی، اور سال بسال اس نے دل کو سمجھایا تھا، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ دل کہتا زندگی کی شام تو ہو گئی، اب کب جاؤ گی؟ اور وہ تو کب سے مانگے ہوئے لمحوں میں زندہ تھی۔ دوئی نینا مت کھائیو، اس ملاقات کو وہ کب تک ٹالے گی؟ آئینہ اسے ملامت کرتا، خواب اسے کھلا ہوا دروازہ، راہداری میں جلتا ہوا سشاخہ اور مہربان چہرے دکھاتے۔ اتنی بزدل، اتنی کم ہمت تو اس وقت بھی تم نہ تھیں جب اس شہر کی طرف پہلا سفر کیا تھا۔ آئینہ طنز کرتا۔ وہ تو کچھ اور ہی وقت تھا، بے حرص و ہوا، بے خوف و خطر، اس ہاتھ پہ سر، اس کف پہ جگر، یوں کوہ صنم میں وقت سفر، نظارہ بام ناز کیا۔ اس کا عکس آہ بھرتا۔ جگر لخت لخت کو جمع کرنا سہل تو نہیں تھا۔ وہ اسی مرحلے میں تھی کہ امریکہ سے دعوت نامہ آ گیا، ایک اور سفر درپیش۔ آئینے کی طرف سے طنز کے نئے تیر۔ اس گھر کا نمک بھی یاد نہیں رہا تمہیں؟ وہ بے قرار ہو گئی۔ نمک؟ میری تو زندگی بھی اسی گھر کی داد و دہش ہے۔ تو پھر مان لو کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خبر بد جب آئی تھی جب وہاں تمہارا انتظار کیا گیا ہوگا۔ آئینہ سچا تھا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ زندگی کے آخری سچ سے مل لوں، انہیں دیکھ لوں، 2 دن کے لیے ہی صحیح۔ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جنا ٹرمینل تک اضطراب، گھبراہٹ آ جانے کی اطلاع نہیں دی ہے تو کیا اب سیدھے گھر چلی جاؤں؟ ہر بنے منہ سے خوناب ٹپکتا تھا۔ نہیں، سامان کسی ہوٹل میں رکھ لوں، ذرا سنبھل لوں تو چلوں۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک شہر اتنی تیزی سے پھیلا تھا جیسے بدن میں کینسر پھیلتا ہے۔ دیواروں پر کوڑ پھوٹا ہوا تھا، شہید بابری مسجد کی پکار، ریپ انڈیا، نعرہ سندھ جیے سندھ، شیعہ 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 کافر، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، قادیانی واجب القتل ہیں، ماریں گے مر جائیں گے، مہاجر صوبہ بنائیں گے، کرش انڈیا۔ نعروں کا تعاقب یہاں بھی جاری تھا۔ اس نے لرز کر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹیکسی فریئر ہال کے عین مقابل بنے ہوئے میریٹ کے پورٹیکو میں رکی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہوٹل نیا تھا لیکن راستہ تو دیکھا بھالا تھا۔ چلتے چلتے وہ لابی کے ایک آرائشی آئینے میں ٹھہر گئی اور اس باوقار عورت کو دیکھا جس کا متناسب و بالاقامت وجود اب آب رواں کی کلف لگی ساڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ ہوٹل کے صدر دروازے سے باہر ابر آلود شام تھی، اور شام میں شہری آوازوں کے بھنور تھے۔ سڑک کنارے دھونی روانے والے بوڑھے پیڑوں کی شاخوں پر بسیرا کرنے والے پرندوں کی آوازیں اس بھنور میں ڈوب اور ابھر رہی تھیں۔ وہ نرم روی سے چلتی رہی۔ اس نے سڑک پار کی اور عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، وہ سہج سہج ان پر چڑھنے لگی، پہلی منزل، پھر دوسری اور آخر کار تیسری۔ لکڑی کا 2 پٹ والا دروازہ اس کے سامنے آ گیا۔ پیتل کی پرانی تختی کو بہت دنوں سے کسی نے صاف نہیں کیا تھا۔ در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، بے قراری سوا ہوئی جاتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا، گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا تو اندر کمرے میں کہیں کوئل سی کوکی۔ پہلی والی گھنٹی کی آواز کس قدر تیز تھی۔ وہ دروازے کو دیکھتی رہی لیکن وہ بند ہی رہا، قدموں کی چاپ کہیں سے نہ ابھری۔ اس نے دوبارہ اور پھر بے قرار ہو کر تیسری مرتبہ گھنٹی بجائی۔ اندر سے ایک آواز ابھری، کوئی پیروں کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ جھکے ہوئے ٹھنٹ ایسی ایک عورت دہلیز پر کھڑی تھی، خاکستری رنگ کے کارڈیگن میں مٹھی بھر ہڈیاں، ساڑی کا پلو سیدھے شانے پر، سر پر منڈھی ہوئی سیاہ ٹوپی نے سفید بالوں کو چھپا لیا تھا۔ چھڑی کے سہارے کھڑی ہوئی کھبڑی عورت نے گردن اٹھا کر برجیس داور علی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ برجیس نے اس کے عقب میں نظر دوڑائی۔ بانو آنٹی اسے کہیں دکھائی نہیں دیں۔ منوچہر نے یہ بڑھیا شاید ماں کی دسراہت کے لیے رکھ لی تھی۔
مسز کاوس جی سے ملنا ہے، برجیس نے کہا۔ کبڑی عورت نے اپنی ٹیڑھی میڑھی انگلیوں سے دروازے کا ایک پٹ تھام کر گردن آگے بڑھائی۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ مسز کاوس جی کو بلا دیں، برجیس نے اس مرتبہ قدرے زور سے کہا۔ بولو بابا بولو، اپن مسز کاوس جی ہے، اپن مسز کاوس جی ہے۔ زمین سے آسمان تک اس آواز کی گونج تھی۔ برجیس نے بہرے کانوں سے اس آواز کو سنا، اندھی آنکھوں سے سامنے کھڑی ہوئی عورت کو دیکھا۔ شریانوں میں خون کی نہیں، آنسوؤں کی گردش تھی۔ اپن تم کو نہیں جانتا، عورت نے بے رخی سے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ برجیس نے دروازے کے دونوں پٹ تھام لیے۔ میں برجیس ہوں بانو آنٹی، آپ کی برجیش، ہندوستان سے آئی ہوں۔ ہندوستان؟ انڈیا؟ آواز نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پھر اچانک چہرے پر منڈھی ہوئی کھال کے نیچے چراغ سے جل اٹھے۔ تم آ گیا برجیش؟ لے آیا تم مینو کو؟ کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں نے پوری قوت سے اسے تھاما تو وہ لڑکھڑا گئی۔ پھر سنبھل کر اس نے بانو آنٹی کی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں تھامیں اور ان سے لپٹ گئی۔ وقت کی گلہری نے اپنی چمکدار اور عیار آنکھوں سے برجیس داور علی اور بانو لشکری کاوس جی کو دیکھا۔ وہ گلہری کٹر کٹر کچھ کھا رہی تھی۔ شکریہ۔ آپ نے نہ جنو رہا نہ پری رہی سے اقتباس سنا، اور اس اقتباس میں آپ کا دل مٹھی میں آ گیا ہوگا۔ میں نے جب بھی یہ ناول پڑھا آنسوؤں کے ساتھ پڑھا ہے، اور جب ابھی حال ہی میں اس ناول کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور جے پور فیسٹیول میں اس کو لانچ کیا گیا، اور اس کا ٹائٹل ہے آل پیشن اسپینٹ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس ناول کو کیسے لکھ لیا انہوں نے، کتنے آنسو اندر گرے ہوں گے ان کی ذات کے اندر اور کتنے باہر آئے ہوں گے، لیکن اس ناول نے ایک کلچر کو، وہ کلچر اور اس کراچی کو جو یہاں سے معدوم ہو چکا ہے، اور ہم نہیں جانتے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں کہ پرانا کراچی کیا تھا اور یہاں کی جو پارسی آبادی تھی اس کی تہذیب کیا تھی، لیکن اس پوری تہذیب کو انہوں نے اس میں زندہ کر دیا ہے۔ اور آف کورس پارٹیشن کا نوحہ بھی ہے اس میں، بکھرتی ہوئی تہذیبوں کا، ٹوٹتی ہوئی تہذیبوں کا اور اقدار کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سن 2011 میں انگریزی ایڈیشن آیا، اس سے پہلے سن 2004 میں یہ ہندی میں شائع ہوا ہے، اور اردو میں تو اس کے متعدد ایڈیشن آ چکے ہیں۔ اب بھی بازار میں پتہ نہیں دستیاب ہوتا ہے کہ نہیں، جب بھی میں خریدتی ہوں بڑی مشکل سے یہ ناول ملتا ہے، اور یہ ہم مبارکباد دیتے ہیں زاہدہ حنا کو اس خوبصورت ناول کے ترجمے پر اور انگریزی ترجمے پر، اور میں چاہتی ہوں اس وقت اپنی یہ کتاب چونکہ لانچ ہو رہی ہے، یہاں انتظار حسین صاحب ہمارے عہد کے بہت بڑے فکشن رائٹر، اور ان کی بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی کہانیوں کے بھی ہر زبان میں ترجمے ہوتے رہے ہیں، تو ایک بعد کی نسل کی فکشن رائٹر کو میں کہتی ہوں کہ یہ کتاب انتظار صاحب کو پیش کریں، اور اس کتاب کی لانچنگ سیریمنی ہم بڑے فخر کے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ہماری ایک افسانہ نگار جس کو پوری دنیا میں اس کتاب سے پہچانا جا رہا ہے، اور بہت بڑا ناول ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک منٹ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو ناول ہے اس کا حق نہیں ادا ہوگا اگر ہم یہاں نیلم حسین کا ذکر نہ کریں، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لاہور میں رہتی ہیں اور اپنے بہت جمی جمائی انگریزی کی لکھنے والی بھی ہیں، اور انہوں نے خدیجہ مستور کے ناول آنگن کا انر کورٹ یارڈ کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے۔ جی ہاں، نیلم حسین جی لاہور میں رہتی ہیں، تو میں نے کہا یہ میں عرض کر دوں چونکہ یہ ان کا حق ہے، انہی کی وجہ سے یہ ناول آیا ہے انگریزی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ
کہ یہاں میرا خیال ہے 1.5 یا 2 مہینے کے اندر یہ اس کا سندھی ترجمہ بھی آ رہا ہے. شکریہ. اور ایک اور بات اس میں اضافہ کروں گی کہ جو اس کی ہندوستان میں پبلشر ہیں بھارت میں اروشی، وہ آنے والی تھیں لیکن چونکہ انہیں ویزا نہیں مل سکا تو وہ اس وقت موجود نہیں ہے، ورنہ یہ کتاب یہاں اسٹال پہ ہوتی، لیکن امید ہے کہ بہت جلد یہ اسٹال پہ دستیاب ہو جائے گی. اردو ایڈیشن ہے یہاں پہ اسٹال پہ؟ اردو ایڈیشن بھی نہیں ہے، تو میری آصف سے درخواست ہے کہ وہ باقی کتابوں کے ساتھ اس کی اردو ایڈیشن کو بھی یہاں پہ دستیاب کرنے کا سامان کریں. اور اب جو دوسری کتاب ہم یہاں لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت یہاں پہ ایک سے ایک جگمگاتے ستارے موجود ہیں. اگر آپ لوگوں نے ناول الآصفہ پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بالکل ہی مختلف ذائقے کا ناول اور بالکل ایک